अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस जब से मंजर आम पर आया है ऐसा लगता है कोई क्राइम स्टोरी चल रही है या क्राइम मूवी चल रही है। कातिल का भी पता चल गया लेकिन उसके बावजूद भी इस केस में कोई ना कोई कैरेक्टर सामने आ रहा है, कोई ना कोई हैरत अंगेज इनकशाफात होते आ रहे हैं। तो मुस्तफ़ा आमिर गाइस एक लड़का था जो डिफेंस में रहता था। वो 6 जनवरी को अपने घर से निकला, अपने दोस्त के पास गया, जो दोस्त उसका कातिल था, कातिल है एक्चुअली। तो 6 जनवरी को जब वो घर से निकला तो वो वापस नहीं आया। उसी रात को उसने उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मतलब एक तो होता है ना कि गोली मार दी, छुरी मार दी, लेकिन उसने बहुत बेदर्दी से उसका कत्ल किया। ये सारी इंकशाफात, ये सारी चीज़ें जो कातिल के साथ एक और लड़का था शहराज, उसने सब बताई हैं। वो ये बता रहा है कि जब मुस्तफ़ा उसके घर पर जो कातिल है उसका नाम है अरमगान। जब उसके घर पर मुस्तफ़ा आता है तो वो मुस्तफ़ा ने उसको ड्रग्स दी और जो है अरमगान ने उसको पैसे निकाल कर दिए। फिर उसके थोड़ी देर के बाद उसने 3 फायर किए जो कि मुस्तफ़ा को नहीं लगे। आई थिंक उसको डरा रहा था। तो उसके बाद उसने डंडे से उसको पीटा, जो कि वो ये बता रहा है कि अमेरिकन पुलिस के पास एक डंडा होता है, उस तरह की वो स्टिक थी। उससे उसको बहुत पीटा कि वो ज़ख्मी हो गया और उसको फिर हाथ-पाँव बाँध कर उसको उसी की गाड़ी में डालकर, मुस्तफ़ा ही की अपनी गाड़ी में डालकर, जो कि ब्लैक कलर की कार थी, उसकी डिक्की में डालकर और शहराज़ को लेकर और पेट्रोल गाड़ी में फ़िल करके और कुछ पेट्रोल बचाकर बॉटल में डालकर वो बलूचिस्तान की तरफ ले गया। और वहाँ पे कोई ऐसी जगह थी जंगल टाइप, वहाँ पर उस गाड़ी को छोड़कर उसने आग लगा दी और वहाँ से वो लोग पैदल निकले। पैदल बहुत 1.5 घंटा चले तो कोई होटल मिला, फिर उसके बाद उनको बस नहीं मिल रही थी, तो फिर उसके बाद पता नहीं 3.5 घंटे वो लोग पैदल चले, आखिर वो किसी न किसी तरह कराची आकर पहुँच गए। और मुस्तफ़ा की लाश बहुत बहुत बुरी तरह जल गई कि मतलब कि उसके पीसेस बॉडी के अलग हो गए, राख जिसे कहते हैं, राख बन चुकी थी। मुस्तफ़ा की वालदा ने 7 जनवरी को किडनैप होने की एफआईआर दर्ज करा दी थी और जो कि किसी को पता नहीं चल रहा था वो कहाँ है। आई थिंक उसके 20 डेज़ के बाद ये लाश मिली थी बलूचिस्तान की पुलिस को, जो उन्होंने ईडी के हैंडओवर कर दी थी। ईडी वालों को भी जब किसी कोई शनाख्त नहीं हुई तो उन्होंने उस लाश को कराची में दफन कर दिया था अपने ईदी के जो कब्रिस्तान में। बाद में फिर जब डीएनए टेस्ट वगैरह हुए तो वो मुस्तफ़ा की वालदा के साथ मैच कर रहे थे उसके डीएनए, तो जिससे ये साबित हुआ कि मुस्तफ़ा ही की लाश है। खैर बहुत दर्दनाक किस्म का मर्डर हुआ। जो भी था वो लड़का ड्रग्स सेल करता था, लेकिन फिर भी इस तरह कत्ल करना बहुत अ, मतलब एक तकलीफ दे लम्हा है और एक तो बहुत तकलीफ दे बात है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए तो एक बहुत ही तकलीफ दे मतलब एक अज़ियतनाक ये बात है। खैर पता क्या चलता है कि जो अरमगान जो कातिल है वो कोई बहुत ही उसके पास कोई पैसा है उस लड़के के पास, कोई वो उसकी एज 23 से 26 के दरमियान है। वो बहुत ही कोई अमीर लड़का है, उसके पास ये पैसा सारा 2 नंबर पैसा है, हराम का पैसा है। और वो जिस उसने रेंट पे बंगला लिया हुआ था, उसके फर्स्ट फ्लोर पे उसने कॉल सेंटर बनाया हुआ था। पता नहीं 40 या 62 के करीब लैपटॉप्स भी हैं वहाँ पर, जो पुलिस ने मतलब ले लिए हैं। और उसके अलावा वो कॉल सेंटर चला, अभी तक कॉल सेंटर की कहानी नहीं खुली है, अभी वो भी आहिस्ता आहिस्ता मंज़र-आम पर आएगी। जब वो लैपटॉप के पासवर्ड्स लग जाएँगे, वो भी गए हुए हैं उस पे क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि आखिर वो उस लैपटॉप से क्या बिज़नेस कर रहा होता था, ऐसे क्या चीज़ें, क्या 2 नंबरी काम था जिससे इतना अरबों रुपए आ रहा था। उसके बाद बाकायदा पूरी सिक्योरिटी थी, फ़ोर्स थी और सारे 2 नंबर काम जो होते हैं वो ये करता था। ड्रग्स ये पहले बेचता भी था, लेकिन अब सुना है ये सिर्फ़ ड्रग पीता था और ये ड्रग जो फ़राहम करता था वो मुस्तफ़ा करता था इसको। और मुस्तफ़ा की इससे लड़ाई हुई थी न्यू न्यू ईयर नाइट पर, जो कहते हैं किसी लड़की की वजह से हुई है।
اور یہ بھی سننے میں آیا ایک نہیں 2-3 لڑکیاں ہیں جو اس چیز میں ملوث ہے، مطلب جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے مرڈر میں ہے، شامل ہے۔ ایک لڑکی تو 12 جنوری کو ہی وہ باہر چلی گئی تھی، یہ نہیں پتا مجھے کون سی کنٹری گئی ہے، آئی تھنک یو ایس چلی گئی ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ 2-3 اور لڑکیاں بھی ہیں جو جن کا نام اب آج یا کل کی نیوز میں جو ہے وہ پولیس نے بتایا ہے کہ وہ بھی ایک اور چیز پتہ چلی جو ساجد حسن پاکستان کے ایک فیمس اور ایک پرانے ایکٹر ہیں، ان کا بیٹا ساحر وہ جو ہے وہ ڈرگ سیل کرتا تھا اور وہ بھی انوالو تھا ان چیزوں میں، مرڈر میں نہیں لیکن ڈرگ سیلنگ میں وہ انوالو تھا اور وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اس نے خود یہ بتایا کہ میں 2 سال سے ڈرگ بیچ رہا ہوں، لیکن تقریباً اور اس سے پہلے وہ پیتا تھا اور کافی کالج کے لڑکے لڑکیوں اور زیادہ تر امیر جو ہے فیملی کی، کیونکہ یہ ویٹ کے نام سے ہے اور یہ بہت ایکسپینسو ہے اور یہ باہر کے ملک سے امپورٹ ہوتی ہے، تو زیادہ تر امیر لوگوں کے بچے بچیاں یہ ڈرگس لیتے تھے، زیادہ تر بڑے بڑے بزنس مین یا جو میڈیا کے پرسن اور جو کیا کہتے ہیں بڑے بڑے پولیس مین کے بچے وغیرہ، زیادہ تر ڈیفینس میں ڈیفینس لیفٹیننٹ سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے بچے بچیاں یہ استعمال کرتے ہیں ڈرگس۔ ایک تو مرڈر، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کال سینٹر چلتا تھا، یہ ایک بہت بڑا وہ ہے کہ گینگ ہے کہ کیا چیزیں چلتی تھی، پھر سب سے بڑا گینگ کی ڈرگس کی اسمگلنگ ہوتی تھی اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ساحر نے یہ بتایا ہے کہ 2 پاکستان کی جو بڑی کوریئر کمپنیز ہیں ان کے تھرو کیلیفورنیا سے ہی آتا تھا، یہ ساری ویڈز آتی تھی اور پھر یہاں اس طرح کراچی یا دوسرے شہروں میں سپلائی ہوتی تھی۔ اب بڑی کمپنیز میں تو ایک ٹی سی ایس ہے اور آئی تھنک ایک لیپرڈ ہے، یہ اور بھی جو 2-3 کمپنیز ہیں، خیر یہ نہیں بتایا ابھی کمپنیز کے نام، لیکن یہ کوریئر کمپنیز ظاہر ہے سب پوچھے کیسے کرتے تھے، ظاہر ہے پیسے کا کھیل ہے، پیسہ دے کر وہ لوگ سپلائی اور یہ سب چیزیں کرتے تھے، آف کورس وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ اور آج جو ایئر وے نیوز کی میں نے دیکھی تھی اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ساجد حسن ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں، اس طرح ساجد حسن انوالو ہیں، کہہ رہے جو چھوٹا اماؤنٹ آتا تھا وہ تو ساحر جو ساجد حسن کا بیٹا ہے وہ خود ریسیو کر لیتا تھا، لیکن جو بڑا اماؤنٹ آتا تھا وہ ساجد حسن کا کوئی پی اے ہے اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آتے تھے اور یہ بتا رہا تھا کہ کوئی 50 کروڑ کی ڈرگس سیل کی، 50 کروڑ کی ڈرگس، تو آپ اندازہ لگائیں، تبھی یہ لوگ اتنے امیر ہیں، تبھی یہ لوگ اتنا لیوش لائف اسٹائل گزار رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے۔ اتنے لوگوں کو جو ہے 1-1 کروڑ 10-10 کروڑ کی ایسی گاڑیاں لے لیتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے، کوئی اسکروٹنی نہیں ہوتی، اسکروٹنی ہونی چاہیے چاہے وہ ایکٹر ہو، ایکٹریسز ہو، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی عام بزنس مین ہو یا کوئی بھی بڑا بزنس مین ہو، اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس یہ اماؤنٹ کہاں سے آیا ہے۔ اچھا، اس ارمغان کے گھر پہ جب چھاپا پڑا تو اس کے گھر سے بہت سارا اسلحہ ملا، کروڑوں کا اسلحہ ملا ہے اور جو ہے جب اس کے گھر پہ پولیس آئی تو اندر سے اس کے گارڈز نے فائر کی ہے اور پولیس انسپیکٹرز بھی زخمی ہوئے ہیں اور یہ آج میں نے نیوز سنی، ایئر وائی نیوز کی کرٹیسی ہے کہ میں نے اس میں یہ سنا کہ وہاں پر اس میں جو رپورٹر نے بتایا کہ ارمغان اس وقت یہ کہہ رہا تھا پولیس والوں کو کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، خبردار جو تم نے اندر داخل ہونے کی جرت بھی کی، مطلب اس کی ہمت پاکستان میں رہ کر اور جو ہے وہ ہمارے ملک کے خلاف جو ہے وہ کیا، یہ کہاں کا دہشت گرد ہے، اس کو کون ایڈ کر رہا ہے۔ ابھی میں نے ایئر وائی کی نیوز ایک اور دیکھی ہے، وہ کلپ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس میں اور بھی باتیں اور یہ بات بھی ہے کہ جو ارمغان کے پاس گنز ملی ہے اس میں ایک اسرائیل کی گن ہے، او مائی گاڈ، تو مطلب یہ یہ کیا مطلب، یہ کون ہے، ہو از ہی، اور یہ تو بہت ہی خطرناک کوئی کرمنل ہے جو اس مرڈر کیس کے بعد اب یہ چیز ظاہر ہوئی ہے اور اس طرح پتہ نہیں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو پاکستان میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور ہماری جنریشن کو منشیات دے کر خراب کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارا کتنا بڑا شہر کراچی ہے، ملک تو ہے ہی ماشاءاللہ ہمارا، لیکن ہمارا کتنا بڑا شہر کراچی ہے، اس پہ کتنے مطلب ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ
اچھی فیملیز اور ہائیلی ایجوکیٹڈ بچے ہیں ابھی، جیسے ساجد حسن کے بیٹے کا یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے اور وہ لڑکا بات کرنے میں بھی ایک ایجوکیٹڈ لڑکا لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح کے کاموں میں انوالو ہو گیا نشے کی وجہ سے. تو کتنے سارے ایجوکیٹڈ لڑکے لڑکیاں جو ہمارے ملک کا مستقبل تھے جو غلط کاموں میں پڑ گئے. اور مجھے بہت بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا، اور بھی بہت سارے ایسے لڑکے لڑکیاں ہوں گے سارے جن کو ہم نہیں جانتے، وہ اس طرح کے غلط کاموں میں ہیں اور وہ اپنا اور اپنے ملک کا مستقبل انہوں نے ضائع کر رہے ہیں اور برباد کر دیا. اچھا، یہ میں آپ سے ایک اور ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ایئر وائی کی، یہ ضرور دیکھیے گا. بے دردی سے قتل کیا، افسوس نہیں ہوا؟ I have nothing to do with that criminal Armagan case. We were friends. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے گھر سے ایک اسرائیلی بندوق بھی ملی. اے وی سی سی نے ارمغان کے گھر 10 فروری کو چھاپا مارا تھا. گھر سے 3 ہتھیار ملے تھے جن میں سے ایک رائفل اسرائیلی ساختہ ہے. کروڑوں کے ہتھیاروں کے لائسنس بھی ابھی تک پیش نہیں کیے جا سکے. ادھر ملزم ساحر حسن کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا. عدالت نے ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. تفتیشی ذرائع نے بتایا ملزم ساحر حسن نے بڑے بزنس مین، سیاست دانوں اور دیگر کے نام بتائے. ساحر حسن نے بتایا منشیات کی آن لائن رقم والد ساجد حسن کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا. 5 سال سے ماڈلنگ اور 13 سال سے ویٹ کا نشہ کر رہا ہوں. 2 سال سے ویٹ فروخت کر رہا تھا. منشیات کا مکمل بزنس اسنیپ چیٹ پر تھا. کورئر کمپنیوں کے ذریعے کروڑوں کی منشیات منگوائی. ہر ہفتے 4 سے 5 لاکھ روپے ادا کرتا تھا. مہینے میں 2 مرتبہ 1 کلو سے زائد ویٹ منگواتا تھا. 1 گرام ویٹ 10,000 روپے میں فروخت کرتا تھا. ڈیجیٹل اسکیل پر ویٹ کا وزن کرتا تھا. ملزم ساحر نے 12 سے زائد کلائنٹس کے نام بھی اگل دیے. آپ نے ان کو منشیات فروخت کی ہے. I would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa. انسداد منشیات عدالت نے بھی مرکزی ملزم ارمغان کے وارنٹ جاری کر دیے. ارمغان مصطفیٰ قتل کیس میں پہلے سے گرفتار ہے. ملزم کے خلاف 2019 میں منشیات اسمگلنگ کے 2 مقدمے درج کیے گئے تھے. ملزم ارمغان نے کینیڈا سے میری جوانا منشیات اسمگل کرائی تھی. 30 اپریل 2024 کے بعد ملزم ارمغان عدالت میں پیش نہیں ہوا. ارمغان کے 2 ساتھی احمد غفار اور احتشام سومرو اشتہاری ہیں. بے دردی سے قتل کیا، افسوس نہیں ہوا؟ ایک مقدمے میں مقتول مصطفیٰ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. مقتول مصطفیٰ عامر کے خلاف 2024 میں کورنگی میں مقدمہ درج ہوا تھا. این ایف کے مطابق مصطفیٰ نے کوریئر سے منشیات بھجوانے کی کوشش کی تھی. مصطفیٰ عامر نے کمپنی میں نام تیمور لکھوا رکھا. خیر، اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ مصطفیٰ عامر کے خلاف جو ہے مطلب پچھلے سال مقدمہ درج ہوا تھا اور اس کا عامر تیمور لکھا ہوا تھا اس کمپنی میں، مطلب اس کا اپنا نام نہیں تھا. مصطفیٰ عامر عرف تیمور نام کے مطلب ایک جعلی نام اس نے رکھا ہوا تھا. مطلب میں یہ سوچ سوچ کے حیران ہوں، یہ کیا کر رہے تھے یہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے تھے اور یہ کیا کر رہے ہیں. دوسری جو میں بات یہ بولوں گی کہ یار یہاں پر اس پوائنٹ پر پیرنٹس کی بہت بہت بڑی جو ہے وہ ایک غیر ذمہ داری ہے. کیا پیرنٹس کو نظر نہیں آ رہا تھا ان کے بچے، مصطفیٰ کی عمر بھی 23 سال تھی، یا اس کی والدہ کو یا دوسرے جو بھی اور لڑکے لڑکیاں ہیں، ارمغان تو خیر ایک کرمنل فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اس کے لیے تو میں کچھ اس طرح کے لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہوں گی. ساحر ہو گیا یا اور لڑکے لڑکیاں جو یہ چیزیں کر رہے ہیں، جو ڈرگز استعمال کر رہے ہیں اور یوز بھی کر رہے ہیں، کیا ان کے پیرنٹس کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آخر تھوڑا بہت تو پیرنٹس نظر رکھتے ہی ہیں، یا ان کو ان کی باڈی لینگویج سے بچوں کی پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے یا کس صحبت میں ہے. تو یہ کیسے پیرنٹس ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بالکل بھی نظر انداز کیا ہوا ہے اور اپنے بچوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھ رہے اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. اور ایسے پیرنٹس جو یہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جن کے بچے ٹینز میں ہیں اور وہ اس طرح کی سوسائٹیز میں رہتے ہیں، ڈیفینس ہو گیا یا اسلام آباد یا لاہور کے پوش ایلیٹ ایریاز میں رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خود مختار ہو گئے، پلیز ان پہ نظر رکھیں اور ان کو دیکھیں وہ کن ایکٹیویٹیز میں ہیں. کل کو
आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता जो मुस्तफ़ा के साथ हुआ है, क्योंकि मुस्तफ़ा भी ड्रग्स सप्लाई करता था और उसकी भी इस तरह के ख़राब लड़कों से दोस्ती थी। देखिए ख़राब लड़कों से उसकी दोस्ती थी, उसके ताल्लुकात थे। देखिए बुरी सोहबत का बुरा अंजाम ही होता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन उसके भी ज़ाहिर है गलत लोगों से ताल्लुकात थे, गलत काम में वो इन्वॉल्व था। पेरेंट्स ये क्यों नहीं पूछते कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आखिर तो ये अगर बच्चे खुद कोई काम नहीं कर रहे, ना कोई बिज़नेस रन कर रहे, ना कोई जॉब कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान में या दुनिया भर में ये चीज़ें होती हैं ड्रग्स सप्लाई, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, माँ-बाप दोनों का ही। और माँ ज़्यादा करीब होती है क्योंकि बाप जो होता है वो अपने काम पे बिज़ी होता है। मोस्टली पाकिस्तान की माएँ, हर माँ जॉब नहीं करती, हर माँ बिज़नेस में बिज़ी नहीं होती। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पर नज़र रखें और अपने बच्चों का ख़्याल करें। इस मर्डर केस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मंज़र आम पे आती जा रही हैं और बहुत ही ख़तरनाक और अजीबो-गरीब इंकशाफ़ात होते जा रहे हैं। और जैसे भी और चीज़ें सामने आती गईं तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।